السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ چائنیز رائس وتھ شاشلک کی ریسیپی شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ بہت زیادہ ایزی بھی ہے اور بہت زیادہ مزیدار بھی بنتی ہے، اور آپ کو اب ریسٹورنٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کی بیسک انگریڈینٹ سے، گھر کی ویجیٹیبل سے ریسٹورنٹ اسٹائل چائنیز رائس وتھ شاشلک بنانا سیکھیے۔ تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ چائنیز رائس وتھ شاشلک بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے۔ تو چکن کو میرینیشن کے لیے سب سے پہلے آدھا کلو میں نے بون لیس چکن لی ہے، جس میں نے نمک 1 ٹی اسپون، کالی مرچ پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، کوٹی ہوئی مرچ 1/2 ٹی اسپون اور وائٹ پیپر 1/2 ٹی اسپون۔ اس کے علاوہ اس میں نے ٹباسکو سوس لی ہے 1 ٹی اسپون کے قریب، اور ہاٹ سوس لی ہے 1 ٹی اسپون کے قریب۔ یہ دونوں آپشنل ہے، اگر آپ چاہیں تو چلی سوس یا سویا سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس اویلیبل تھی تو میں نے ایڈ کر دی، ساتھ میں سویا سوس بھی میں ایڈ کروں گی تقریباً 2 ٹی اسپون کے قریب۔ تو بیسک انگریڈینٹس اس میں یوز ہوئے میرینیشن کے لیے، اس کو آپ تقریباً ½ آور کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے۔ تو بالکل چھوٹی کیوبس ہونی چاہیے چکن کی بون لیس میں۔ میرینیشن کے بعد میں نے جو ہے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اور پھر اس کو چکن کو فرائی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے 3 ٹیبل اسپون کے قریب میدا لیا ہے۔ میدے کے اندر میں حسب ضرورت نمک ایڈ کر دوں گی، اور اس کے ساتھ ہی 1/2 ٹی اسپون کے قریب میں نے بلیک پیپر پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے۔ اس کا اچھے سے تھک بیٹر بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس میں 1 عدد انڈا بھی شامل کروں گی تاکہ اس کا اچھے سے بیٹر بن جائے۔ تھوڑا سا اس میں پانی بھی شامل ہوگا۔ تو بالکل تھک پیسٹ نہیں بنانا ہے، بالکل اس کی فلوی کنسسٹنسی ہونی چاہیے تاکہ یہ اچھے سے ڈیپ فرائی بھی ہو جائے اور اس کی کوٹنگ بھی تیار ہو جائے۔ تو میں ہمیشہ کوٹنگ ہی استعمال کرتی ہوں، تو اس کے بغیر مجھے کھانے میں مزہ نہیں آتی ہے۔ دیکھیں کتنی تھک کنسسٹنسی ہو گئی ہے۔ اب اس کو چکن پہ لگا لوں گی۔ ½ آور ہو گیا ہے چکن کے میرینیشن کو، تو سب کی میں اچھے سے کوٹنگ کر لوں گی۔ تو کوٹنگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو گریوی ہے اس میں بہت اچھا سا باہر کا ٹیسٹ آتا ہے، اور بالکل فرائی چکن یہ لگتی ہے، اور چکن کا بھی ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی چائنیز رائس بناتی ہوں، میں ہمیشہ گریوی کے لیے چکن کو کوٹ کر کے ڈیپ فرائی کرتی ہوں اور دین گریوی میں ایڈ کرتی ہوں۔ تو سب کی کوٹنگ ہو گئی ہے۔ تو ڈیپ فرائی کے لیے تھوڑا سا آئل لیا ہے، آئل کو گرم ہونے دیں گے، اور کیونکہ میرا جو ہے فرائر کافی بڑا تھا تو میں سارے چکن ایک ساتھ ہی ایڈ کر دوں گی، اور تقریباً اس کو 5 سے 10 منٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے۔ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اسی ٹائم فرائی کرنا ہے جس ٹائم آپ نے اپنی گریوی تیار کرنی ہے، کیونکہ گریوی میں جب چکن جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ سافٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نے ریڈی کرنا ہے کھانا، یا جب آپ نے سرو کرنا ہے، تبھی آپ نے گریوی میں چکن ایڈ کرنی ہے۔ یا تو ایسے کر لیں کہ آپ چکن کو فرائی کر کے سائڈ پہ رکھ لیں، اور جب آپ نے اس کو سرو کرنا ہوتا ہے آپ گریوی میں چکن ایڈ کر لیں تاکہ اس کی کرسپنیس برقرار رہے۔ یہ دیکھیں گولڈن براؤن فرائی ہو گئی، اس کی کوٹنگ بھی کافی اچھی آئی ہے۔ سب کو ڈش آؤٹ کر لوں گی میں، اور اب رائس کی پریپریشن کریں گے۔ رائس کے لیے تقریباً ½ کلو کے قریب میں نے چاول کو سوک کر لیا تھا 1 گھنٹے کے لیے۔ سوک کرنے کے بعد اس کو بوائل کرنے کا طریقہ آپ سب جانتے ہیں کہ پانی کو میں نے بوائل کیا ہے، اس کے بعد اس میں سوک ہوئے ہوئے چاول ایڈ کر لیے۔ نارملی بوائلنگ کے وقت میں ہمیشہ سیلے چاول کا یوز کرتی ہوں تاکہ لک وائز بھی اچھا آئے اور زیادہ چاول سافٹ بھی نہ ہو۔ تو تقریباً 5 منٹ کے بعد میں نے چاول نکال لیے ہے، اور اسی پین میں نے آئل ڈالا ہے، تھوڑا سا مکس ویجیٹیبل ڈال دیے جس میں ہری مرچیں 2 سے 3 عدد، گاجر اور گوبھی کا استعمال کیا ہے۔ ان سب کو اچھے سے فرائی کر لوں گی۔ آپ کوئی بھی ویجیٹیبل چائنیز ویجیٹیبل اپنے حساب سے لے سکتے ہیں، کیپسیکمس بھی لے سکتے ہیں۔ ساتھ میں اسپائسیز میں نے نمک ایڈ کر دیے حسب ضرورت، 1 ٹیبل اسپون بلیک پیپر پاؤڈر ایڈ کیا ہے، وائٹ پیپر پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہی ٹباسکو سوس میں نے فی الحال تو سویا سوس یوز کی ہے، تقریباً 3 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے سویا سوس لی ہے، اور سرکہ چاول میں ایڈ کیا ہے میں نے، یعنی چاول کی ویجیٹیبلس میں 3 ٹیبل اسپون کے قریب سرکہ ایڈ کر لیا ہے۔ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ جب تک یہ مکس ہوتا ہے میں ایگ کی تیاری کرتی ہوں، تو میں نے فرائی پین میں 2 انڈے
اچھے سے پھینٹ لینے. تو چاول کے بعد میں چائنیز میں انڈا بھی ایڈ کرتی ہوں. تو اس سے بالکل باہر جیسا ٹیسٹ آتا ہے اور لک بھی باہر جیسا آتا ہے. تو اسے ہم چائنیز ایگ فرائیڈ رائس بھی کہتے ہیں. آپ چاہے تو کوئی بھی ساسز ایڈ کر سکتے ہیں. چلی ساس ہو گئی, سویا ساس ہو گئی, ونیگر ہو گیا. اس کے علاوہ جو ساس میں نے میرینیشن میں یوز کی تھی آپ وہ بھی ساس اس میں یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں ہر چائنیز قسم کی ہر چیز ایڈ ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیں چاول بوائل ہو گئے تھے تو ویجیٹیبلس بھی اچھے سے گل گئی تھی. اس میں پھر میں نے چاول بوائل ایڈ کر دیے ہیں. ساتھ میں جو انڈا میں نے فرائی کیا تھا 2 عدد وہ بھی ایڈ کر دیا اور تھوڑی سی ہری پیاز اسپرنکل کر دیا. اب اس کو 5 سے 10 منٹ ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے. اب گریوی کی تیاری کرتے ہیں. گریوی کے لیے آئل لیا ہے تھوڑا سا اور ویجیٹیبل سے میں نے کیپسیکمس جویلائن لائن کٹ کر کے اور انینس بھی لے لیے. کسی بھی شیپ میں آپ کٹ کر سکتے ہیں. میں نے نمک لیا ہے اس بار ضرورت. بلیک پیپر پاؤڈر لیا ہے ہاف ٹی اسپون وائٹ پیپر پاؤڈر یہ دونوں ایڈ کیا ہے. آپ چاہے تو چائنیز سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس میں میرے پاس اویلیبل نہیں تھا. ساتھ میں گریوی میں واپس وہی اسپائسز ایڈ کیے ہیں. چلی ساس سویا ساس اس بار میں نے ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل اسپون اور ٹوبیسکو ساس جو گریوی میں یوز کی تھی وہ بھی 1 ٹیبل اسپون ایڈ کر دی ہے. ہاٹ ساس بھی 1 ٹیبل اسپون ایڈ کر دی ہے. 1 کپ کے قریب کیچپ لی ہوئی تھی کیونکہ میں نے ٹومیٹو پیسٹ یہاں یوز نہیں کیا ہے. میں ہمیشہ کیچپ کا یوز کرتی ہوں تو میں نے 1 کپ کے قریب کیچپ ایڈ کر دی ہے. کیچپ ایڈ کرنے کے بعد تقریباً 1 کپ کے قریب کارن فلاور کا مکسچر میں نے بنا لیا تاکہ اس سے میری گریوی تھک ہو جائے. تو اگر آپ نے اپنی گریوی زیادہ لوگوں کے لیے بنانی ہو یا بہت سارے لوگوں کو سرو کرنی ہو اور آپ اپنی گریوی کو زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ کہ آپ نے کارن فلاور کا استعمال کرنا ہے. تو کارن فلاور جیسے جیسے تھک ہوتا جائے گا تھوڑا سا پانی بھی شامل ہوگا اور اس کو تقریباً 5 منٹ پکنے کے لیے رکھ دیں گے. 5 منٹ تک اس کو پکائیں گے اور 5 منٹ کے بعد دیکھیں اس میں کلر بھی ریڈ ہو گیا ہے اور کتنا تھک ہو گیا ہے. اب اس میں چکن جو فرائی کی تھی وہ بالکل اینڈ میں آپ نے ڈالنی ہے تاکہ یہ بہت زیادہ سافٹ نہ ہو. بالکل سرونگ کے وقت میں نے ڈالی ہے. تو آپ بھی گریوی تیار کر کے سرونگ کے وقت چکن ایڈ کر سکتے ہیں. تقریباً 2 سے 3 منٹ میں نے چکن ڈالنے کے بعد پکانا ہے. زیادہ نہیں پکانا کیونکہ چکن آلریڈی فرائی ہوتی ہے. اب چاول کو بھی دیکھ لیں گے. 2 سے 3 منٹ بعد چاول بھی دم پہ ہو گئے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے میں نے سرو کر لیا ہے. تو دیکھیں مزیدار چائنیز رائس وتھ فاسلک ہمارا ریڈی ہے. ضرور ٹرائی کیجیے. یہ ریسیپی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے. بالکل باہر جیسے اسٹائل ہے اور بالکل سمپل ریسیپی ہے. گھر کی انگریڈینٹ سے تیار ہوتی ہے. چلی ساس سویا ساس سرکہ مین انگریڈینٹس اس کی یہی ہے. چائنیز سالٹ بلیک پیپر پاؤڈر اینڈ وائٹ پیپر پاؤڈر. آپ کے پاس یہ سب چیزیں اویلیبلس ہو تو آرام سے بن جاتا ہے. اس کے علاوہ ویجیٹیبلس ہوتے چائنیز ویجیٹیبلس ہوتے وہ سب ایڈ کر کے بس چکن کو آپ نے کوٹنگ کرنی ہے اور فرائی کرنا ہے اور یہ مزیدار تیار ہے. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ سے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.